زندگی بہار اور خزاں سے آراستہ ہے۔ بہار میں پھول کھلتے ہیں اور خزاں میں درخت پتوں سے خالی ہو کر نئے پھول پتوں کے استقبال کی تیاری کرتا ہے۔ دونوں موسم آتے جاتے ہیں لیکن درخت قائم رہتا ہے۔ پھل لگتے ہیں، ہر پھل میں لاشمار درخت ہیں جو سب کے سب ایک درخت سے منسلک ہیں۔ یہ ایک درخت ان تمام درختوں کی زندگی کا ساز ہے جو بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ سب نے بانس دیکھا ہے، یہ درخت نما گھاس ہے جو شکل میں گول اور اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ منفرد ساخت کی وجہ سے اس سے سازینے بنائے جاتے ہیں جن میں سب سے ممتاز بانسری ہے۔ قدرت نے بانس کے خلا اور گولائی میں ایسی نسبت قائم کر دی ہے کہ جب بانسری نواز اس کے خلا میں اپنی سانس پھونکتا ہے اور سوراخوں پر مہارت سے انگلیاں رکھتا اور اٹھاتا ہے تو بکھرنے والے ساز سے اندر میں دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ بانسری کی آواز بانس کی زندگی کا ساز ہے۔ جب لکڑی سے بنا ہوا خول اپنے اندر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ساز کے تابع ہوتا ہے۔ قارئین، آپ نے بانسری دیکھی ہے؟ اس میں سرکل اور ٹرائنگل ہیں۔ تصوف میں ٹرائی اینگل کو تخلیق سے نسبت دی جاتی ہے، جبکہ سرکل کی اصطلاح خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت محیط کو سمجھنے کا روحانی زاویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت محیط نے ہر تخلیق کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بانسری کا دھانا آدھا سرکل یعنی ٹرائی اینگل ہے۔ بانسری نواز جب اندر میں جذبات کی تصویریں تخلیق ظاہر کرتا ہے تو بانسری کے دھانے ٹرائی اینگل میں سانس پھونکتا ہے۔ تخلیق ایسی شے کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے جو خود تخلیق ہو، اس لیے وہ تصویروں کو سانس یعنی آواز کے ذریعے بانسری کے ٹرائی اینگل یعنی دھانے میں منتقل کرتا ہے۔ یہاں سے دائرے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سانس تصویروں کی لہریں لے کر بانس کی گولائی میں سے گزرتا ہے، ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں داخل ہو کر آگے بڑھتا ہے اور اس حالت میں بانسری سے باہر آتا ہے کہ اس پر دائرہ محیط ہوتا ہے۔ بانسری کے بیان سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ شے یعنی ٹرائنگل دائرے کی وجہ سے قائم ہے اور اس کا مظاہرہ ہمیشہ دائرے میں ہوتا ہے۔ بانسری میں اگر سوراخ نہ ہوں اور ان سوراخوں میں سانس نشیب و فراز میں ظاہر نہ ہو تو ساز بجتا ہے لیکن بے آواز ہوتا ہے۔ تفکر ایک شعار ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کا کھوج لگاتے ہیں تو مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کا سانس کے ذریعے اندر میں داخل ہونا اور اندر میں سے مخلوط معانی کے ساتھ باہر آنا زندگی ہے۔ بانس کے خول کو اگر ہم آدمی سمجھیں اور اس میں وہ نظام داخل کر دیں جس کو بانس کے ذریعے جانتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب بانس کی طرح خول ہیں اور یہ سانس کا عمل ہے جو زندگی کو نشر کرتا ہے۔ آدمی مٹی سے بنا ہے اور بانسری لکڑی سے بنی ایک فرد ہے۔ لکڑی بھی مٹی کی تخلیق ہے۔ بانسری اور آدمی کی اصل ایک ہے۔ آدمی ایسا جسم ہے جو سوراخوں پر مشتمل ہے۔ بانسری میں بھی سوراخ ہیں۔ جب ان دونوں کے اندر زندگی پھونکی جاتی ہے تو سانس کے نشیب و فراز کے ذریعے آواز باہر آتی ہے۔ یہ ایک ہی سانس ہے جس کے مد و جزر سے طرح طرح کی آوازیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آواز کیا ہے؟ آواز ساز ہے۔ اس کا اتار چڑھاؤ خوش آئند ہے اور دل میں گداز بھی پیدا کرتا ہے،
جس سے آنکھیں ہنستی ہیں اور بارش کے قطروں کی طرح برستی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہر طرح سے مکمل ہیں۔ تفکر، سوچ اور عقل مطالبہ کرتی ہے کہ آواز کیا ہے۔ بانسری کی آواز، کوئل کی آواز، چڑیوں کی چہکار، پتوں کا سرسرانا، ہوا کی آواز کا مد و جزر، سمندروں کی موجوں میں تلاطم، لہروں کا ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا اور ناکامی کے سراب میں لہروں کا منتشر ہونا، سب ساز و آواز ہیں۔ آواز کی بیس کن ہے، کن میں گونجار ہے، اور گونجار مخلوقات کی تخلیق کا فارمولہ ہے۔ روحانی سلسلہ ایک قافلہ ہے۔ قافلے میں سینکڑوں یا ہزاروں افراد ہو سکتے ہیں، لیکن سالار قافلہ ایک ہوتا ہے۔ جو راستہ وہ اختیار کرتا ہے اس پر پورا قافلہ چلتا ہے۔ اس طرح قافلہ سالار کی رہنمائی میں یکجائی پروگرام پر متحرک ہوتا ہے۔ قافلے میں شریک لوگ جب تک سالار قافلہ کے ذہن کے تابع ہوتے ہیں قافلے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر ذہن ادھر ادھر ہو جائے پھر وہ منزل رسیدہ نہیں ہوتے بلکہ منزل کھونے والے ہو جاتے ہیں۔ سالار قافلہ کو صوفی، استاد، ٹیچر، گرو اور مرشد بھی کہتے ہیں۔ صوفی سوچتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور انتقال مکانی کیا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر جو روحانی تحریر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شے شعور کے پردے سے غائب ہوتی ہے اور دوسرے شعور یعنی لاشعور میں منتقل ہوتی ہے۔ صوفی جب تخلیقات پر غور کرتا ہے تو لامحالہ ذہن اس نقطے پر ٹھہر جاتا ہے کہ زندگی دراصل خالق کا تعارف ہے۔ یہ تعارف ایسا فارمولہ ہے جو تخلیق میں نمایاں ہے، اور اس سے واقف ہونے کے لیے خالق کائنات اللہ نے آدمی کو تقریباً 12 کھرب صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کے عطا کردہ علم اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صوفی 12 کھرب میں سے اتنی صلاحیتوں سے واقف ہوتا ہے جن سے عام لوگ واقف نہیں۔ عزیز دوستو، مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی بات کا مطالعہ کیا۔ اب خلاصہ پڑھیے۔ آدمی گونگا بہرا ہیولہ ہے۔ اس کی حیثیت بانسری کے خول کی ہے۔ جب تک بانسری میں پھونک داخل نہ ہو یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ بانسری کی طرح جب آدمی اندر میں 12 کھرب صلاحیتوں سے واقف نہیں ہوتا تو اس کی حیثیت مٹی کے لباس کی ہے۔ بانس سے بانسری بننے کا سفر آسان نہیں۔ بانس اس وقت تک بانسری نہیں بنتا جب تک چوٹ نہ کھائے اور داغدار نہ ہو۔ وہ خود کو مرشد کے سپرد کر کے ہر ضرب کو خوشی سے قبول کرتا ہے تو ایسی بانسری بن جاتا ہے جس سے بکھرنے والے سر اندر میں وصال و فراق کا تلاطم پیدا کر دیتے ہیں۔ جس طرح لکڑی کا ٹکڑا بانسری بن کر اور بانسری ماہر استاد کے ہاتھ میں آ کر اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوتی ہے، اسی طرح آدمی یعنی سالک جب مرشد کے نقش قدم پر چلتا ہے تو مرشد اس کی بانسری میں وہ ساز پھونکتا ہے جس سے سالک اندر میں صلاحیتوں سے متعارف ہو کر زندگی کے ساز سے ہم آواز ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا، زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔